وقت کے عظیم امام غالباً امام احمد ابن حنبل کی بات ہے، جو اتنے بڑے عاشق رسول تھے، اتنے بڑے امام کی جس کی کوئی انتہا نہیں. اور پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر انہوں نے گزار دی. لیکن جب آخری وقت آیا نا تو کیا ہوا جانتے ہیں آپ؟ موت کے وقت کی کیفیت بڑی خطرناک ہوتی ہے، بہت خطرناک ہوتی ہے. خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم ہون علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی تکلیف میرے لیے آسان فرما. یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا تاکہ دعا کرتی رہے. تو حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال کا وقت آیا تو اس وقت انسان کو بڑی پیاس لگتی ہے. جب سکرات کا وقت ہوتا ہے نا بہت پیاس لگتی ہے. یا ایک بات بتاؤں، جو بے نمازی ہوگا نا سکرات کے وقت سمندر کے پانی پلا دو اس کی پیاس نہیں بجھے گی. سکرات کے وقت پورے سمندر کا پانی پلا دو اس کی پیاس نہیں بجھے گی. تو امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت آیا، پیاس شدید لگی تھی. شیطان کو دیکھا آپ نے، ہاتھ میں پانی کا گلاس لے کر کھڑا ہے. اور یہ سکرات کی جب کیفیت تھی اس کیفیت کے سلسلے میں خود انہوں نے ہی بتایا، حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی، وہ وقت گزر گیا ان کا سکرات کا جب تھا تو پانی لے کر شیطان کھڑا ہے. اے احمد کہہ دے میں خدا ہوں، ابھی تیری پیاس بجھا دیتا ہوں، پانی تجھے دیتا ہوں. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ میں لرز گیا اور مجھے ڈر سا لگنے لگا، لیکن پیاس اتنی شدید تھی کہ میں پریشان تھا، کروں تو کیا کروں. اسی شش و پنج میں تھا کہ ایک نورانی شکل والا کوئی آیا اور اس نے شیطان کو دھکا دیا اور وہ گر گیا، اور پھر میری پیاس بھی رفع ہو گئی، سکرات کی تک بھی چلی گئی. پھر میں نے پوچھا اے نورانی شکل والے تو کون ہے؟ کہا میں سورہ یاسین ہوں جس کی تو تلاوت کرتا تھا. آج تیری پیاس و سکرات کے وقت شیطان سے بچانے کے لیے میں حاضر ہو گیا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ جو سکرات کے عالم میں ہو اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھو. لیکن یہ مت سمجھنا کہ ہر مریض کے سامنے سورہ یاسین جب پڑھی جائے تو موت ہی کے لیے ہوتی ہے. سورہ یاسین کا معاملہ یہ ہے جو صبح کو پڑھ لے اللہ پورا دن اسے سکون عطا کر دیتا ہے، سکون عطا کر دیتا ہے. مسلمانوں ہوش کے ناخن لو. پتھر بھی اللہ سے ڈرتا ہے. پتھر جانتے ہیں آپ، یہ پہاڑ جو ہے نا، آپ تو جاتے ہیں ذرا دیکھیں کیا کہتے ہیں حافظ صاحب اس کو، میں بھی بھول گیا، میں بھی دیکھ کے آیا ہوں، نائگرا فال. آپ جاتے ہوں گے یا گئے ہوں گے کینیڈا وغیرہ تو وہاں نائگرا فال ہے. ادھر امریکہ کی سائڈ میں، ادھر کینیڈا کی سائڈ میں بھی ہے. وہ پہاڑ سے پانی کا چشمہ اترتا ہوتا ہے، آدمی دیکھتا ہے کیا خوبصورت ہے. آپ کو معلوم ہے یہ کیا ہے؟ یہ آنسو ہے پتھر کے. میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے. اور بعض پتھر تو اللہ کے خوف سے لرزتے ہیں، اتنا لرزتے ہیں کہ اوپر سے لڑک کر کے آتے ہیں. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ پہاڑ سے پتھر ٹوٹ کر کے گرتے ہیں تو یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اور جہنم کی آگ کے ڈر کی وجہ سے کہ جہنم میں ہم کو نہ ڈالا جائے. انسان تو اتنا پتھر دل ہو گیا کہ اللہ خیر فرمائے.
اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں سنیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، تو جہنم خود قیامت کے دن اللہ سے کہے گا اے اللہ مجھے اس سے بچا لے۔ کبھی ہم نے ہر چیز سے بچنے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور خود کے لیے کوشش کی اور اپنی اولاد کو ہر تکلیف سے بچانے کی کوشش کی، کبھی جہنم کی آگ سے بچانے بھی کوشش کی یا خود بچنے کی کوشش کی؟ نہیں۔ بچو، اس کے لیے کوشش کرو، اس راستے پر مت جاؤ جس راستے پر جانے کے بعد جہنم استقبال کے لیے تیار ہو۔ نمازیں نہ چھوڑو، جھوٹ غیبت چغلی ان چیزوں سے پرہیز کرو، پیاز اور سود کے کاروبار سے پرہیز کرو، حرام کاری سے پرہیز کرو، اس لیے کہ اس کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے، کسی میں نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے ایک جامع دعا، اللہ اکبر۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں جس دعا کے کرنے کے بعد پھر کسی دعا کی حاجت نہ ہو۔ سرکار نے فرمایا بس یہ دعا کر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، بولیے وقنا عذاب النار۔ جنت کی بات ہی نہیں ہے، جہنم سے بچنے کی دعا۔ یہاں ہم جنت ہی بانٹ رہے ہیں، جہنم سے بچنے کی بات ہی نہیں ہو، تو ایسا سمجھتے کس کی طاقت کی ہمیں کوئی جہنم میں ڈال دے؟ ارے اسی جہنم سے اپنی امت کو بچانے کے لیے حضور اتنا روئے کہ میرے امام پکار اٹھے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے اسی جہنم سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح سے پتنگے شمع پر گرنا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے میری امت بھی جہنم کے اندر گرنا چاہتی ہے، لیکن میں ان کی کمر بند پکڑ کے انہیں جہنم سے کھینچ لیتا ہوں۔ بچو، جہنم سے بچنے کی کوشش کریں آپ اور ہم سب۔ ہر اس راستے پر چلنے سے بچو جو راستہ جہنم کی طرف لے جاتا ہو، ہر اس طریقے سے بچنے کی کوشش کرو جو طریقہ جہنم کی طرف لے جاتا ہو، ہر اس گناہ سے بچو جو گناہ جہنم کے دروازے تک گھسیٹ کر لے جاتا ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب ان جلسوں میں آؤ تو ذہن بنا کر کے آؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے کی نیت سے ہم جلسوں میں جا رہے ہیں، اور جو کچھ ہمیں بتایا جائے گا اس پر عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں گے۔